बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 सितंबर है और दिन है सोमवार का। अडयाला जेल में इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 केस जो है उसकी आज समाअत थी और 2 से 3 और समाअतें रह गई हैं। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा जो है वो सुना दी जाएगी। इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब से मिल के जब बाहर आईं तो उन्होंने जो गुफ्तगू की, अलीमा खानम साहिबा ने, एक तो ये भी है कि आज भी कुछ नए टाउट भेजे गए थे और आज एक और वाक़या वहाँ पर कराने का प्लान था लेकिन वो नाकाम हो गया क्योंकि अलीमा खानम साहिबा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने सवालात नहीं लिए और वो वहाँ से चली गई। वैसे अलीमा खानम साहिबा को जिस तरह से पहले उन्होंने मीडिया का बायकॉट किया था, मीडिया को उन्हें बायकॉट करना चाहिए, सोशल मीडिया के साथ उनको टॉक करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि टीवी चैनल्स के साथ वो टॉक करती हैं तो टीवी चैनल्स चलाते तो हैं नहीं, लेकिन वहाँ पे मौजूद टाउट्स को मौका मिल जाता है क्योंकि जब वो सोशल मीडिया के साथ बात कर रही होंगी तो फिर वो जो टाउट्स चैनल्स के भेजे जाते हैं उनको उस तरह से मौका नहीं मिलेगा। तो बहरहाल ये आप अलीमा खानम साहिबा ने देखना है। बेहतर यही होगा कि उनको मेन स्ट्रीम मीडिया का बायकॉट करना चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया से बात करनी चाहिए। आवाज़ तो उनकी वही है जो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचती है। जब टीवी चैनल्स चलाते नहीं हैं तो फिर टीवी चैनल्स के साथ गुफ्तगू करना, मीडिया टॉक करना, टाउट्स को एक मौका फराहम करने वाली बात है और टके टोकरी करें टीवी चैनल्स की क्या हैसियत और औकात है। बहरहाल अलीमा खानम साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब जो है उनके तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है उसमें पिछली एक गवाह जो पहले आया था वो गवाह झूठा साबित हो गया है। होना तो ये चाहिए था कि जज शाहरुख अर्जुमन को उस झूठे गवाह को उसी वक्त जेल भेजना चाहिए था 7 साल के लिए, लेकिन उन्होंने बजाय उस झूठे गवाह को जेल भेजने के उसकी गवाही झूठी साबित होने के बावजूद केस को आगे चला रहे हैं। अलीमा खानम साहबा कहती हैं कि इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान, इनको भी जो है इनकी जो गवाही है वो भी इमरान खान साहब के हक़ में गई है। जिस तरह से जरा की गई उनके ऊपर और जरा में जिस तरह के उन्होंने जवाबात दिए तो वो भी उनकी गवाहियाँ भी इमरान खान साहब के हक़ में गई हैं। फिर उन्होंने यही बताया कि अगली 2-3 समातों में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को तोशाखाना 2 केस में सज़ा सुना दी जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को इमरान खान साहब का जो अलकादिर केस है, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा, उसकी जो है वो समाअत है और उसमें हम सब जाएंगे। लेकिन ये मैं आपको ऐसे अर्ज़ कर दूं कि 25 सितंबर को जो ये समाअत है वो हेयरिंग करके और फिर 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते की डेट दोबारा डाल देंगे। जस्टिस डोगर जब तक इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को तोशाखाना 2 में सज़ा नहीं हो जाती, जस्टिस डोगर फैसला नहीं करेंगे। और आप देखें ये इस निज़ाम का नंगापन देखें और गंदापन देखें कि वो इंतहाई नंगे होकर सारा कुछ कर रहे हैं कि जब तक तोशाखाना 2 कंक्लूड नहीं होता तो जस्टिस डोगर केस ही नहीं लगाएगा। जून के बाद से अब तक जस्टिस डोगर जो है वो केस नहीं लगा रहा, आप अंदाज़ा लगा लें। और अब जब 25 को एक तरह से वो कंक्लूड होने तो 26 को जब 24 को एक तरह से वो कंक्लूड होने या उसके बाद एक आध और हेयरिंग रह जाएगी, 2 हेयरिंग्स रह जाएंगी, तो 25 को वो बैठ के और तोशाखाना 2 जो है उसकी समाअत करेंगे। अलकादरी केस की 25 सितंबर को समाअत इस्लामाबाद कोर्ट में होगी और तोशाखाना 2 के ट्रायल ज़ाहिर है शाहरुख अर्जुमन चला रहे हैं अडयाला जेल के अंदर। फिर उन्होंने ये भी बताया, उससे पहले उन्होंने एक टॉक में बताया कि इमरान खान साहब जो हैं उनको बड़ी तशवीश है जो KPK में ऑपरेशन हो रहा है और आप जानते हैं कि आज बहुत ही अफसोसनाक एक सान्या हुआ है तीरा में और वहाँ पे एहतजाज जो है वो इस वक्त हो रहा है। लेकिन जब भी इस तरह का वाक़या होता है KPK में तो KPK हुकूमत के 5-6 मिनिस्टर जो हैं उनको लॉन्च किया जाता है। वो लॉन्च होकर जाके सख्त बयानात देते हैं, लोगों को अपने पीछे लगाते हैं और अपने पीछे लगा के उनको एक चक्कर लगवा के कहीं ना कहीं से ठंडा करके और दोबारा इस मामले को जो है वो मतलब दबा देते हैं या लोगों के गुस्से को ख़त्म कर देते हैं या लोगों का एक कैथारसिस करवा के और उनको फिर बेजारो मददगार जो है वो छोड़ देते हैं। ये पिछले कई महीनों से हम ये प्रैक्टिस KPK हुकूमत की देख रहे हैं। KPK में जो कुछ हो रहा है वो KPK हुकूमत की मन मर्जी मंशा से हो रहा है, उनकी इजाज़त से हो रहा है, उनकी मंजूरी से हो रहा है और तमाम KPK के मिनिस्टर इसके ऊपर ऑन बोर्ड हैं। अगर कोई मिनिस्टर ऑन बोर्ड नहीं है तो वो खुलकर बात क्यों नहीं करता, वो कुछ सख्त एहतजाज क्यों नहीं करता, वो वजारत छोड़ क्यों नहीं देता? क्योंकि ज़ाहिर है वजारत जिनको मिली हुई है उनको पैसे भी मिल रहे हैं, मराहत भी मिल रहे हैं और बहुत कुछ उनके पास है। तो इस वक्त बड़े बड़े जो इनकलाबी हैं KPK में, जो इमरान खान के नज़रियाती कारकुन थे, नज़रियाती साथी थे, वो भी उनको KPK की वजारतों का जो खून उनके मुंह को लग गया है तो वो भी अब भड़के ज़रूर मारते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल किसी एहतजाज की तरफ ना तो वो खुद जाते हैं ना लोगों को जाने देते हैं, बल्कि लोगों को यह उसी तरह से होता है जैसे जेब कुतरों को आप देखते हैं कि जेब कुतरा जो होता है उसके साथ 5-6 और जेब कुतरे होते हैं। जब जेब कुतरा पकड़ा जाता है तो 5-6 जेब कुतरे आगे बढ़ते हैं, लोगों को हटाते हैं और कहते हैं, उसको ज़ोर से पकड़ते हैं, घसीटते हैं, कहते हैं फटो, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको 2-4-5 थप्पड़ी भी मारते हैं अपने जेब कुतरे साथी को
اور اس کو وہاں سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہٹ جاؤ، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کو ہم پولیس کے حوالے کریں گے، اور وہاں سے اس کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور بچا کے لے جاتے ہیں۔ یہی سارا کچھ جو ہے وہ KPK کے منسٹرز کر رہے ہیں، سخت بیانات دیتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور اس کے بعد جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، اور مجال ہے کہ کوئی سالڈ چیز کسی بھی معاملے میں وہ پروٹیسٹ کریں وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو ان کے منہ کو KPK کی حکومت کی مراد کا خون لگا ہوا ہے۔ کوئی منسٹر بھی ان میں سے آپ نہیں دیکھیں گے جو سنسیئرٹی کے ساتھ کوئی بڑا اقدام جو ہے وہ کرے۔ ایک دو دن آپ کو بھڑکے نظر آئیں گی، اس کے بعد پھر جھاگ کی طرح بیٹھیں گے اور خاموش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ عمران خان کرکٹ کی تباہی پر بہت دکھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نے کرکٹ کو برباد کر دیا ہے۔ 2021 میں پاکستان نے بھارت کو 10 وکٹوں سے ہرایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اب پاکستان کی کرکٹ ٹیم ایک ہی صورت میں جیت سکتی ہے اگر جنرل عاصم منیر اور محسن نقوی اوپنر ہوں، اور امپائر جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ ہو۔ تھرڈ نہیں، امپائر کیونکہ دو ہوتے ہیں تو سکندر سلطان راجہ اور قاضی فائز سے امپائر ہوں، اور تھرڈ امپائر جو ہے وہ جسٹس ڈوگر ہو، تو ہی پاکستان جو ہے وہ میچ جیت سکتا ہے۔ اس میں ایک عمران خان صاحب نام مس کر گئے، کسی نہ کسی وقت وہ ان کو ڈوگر سے زیادہ جو نام لینا چاہیے وہ جسٹس ضیاء خان کا نام لینا چاہیے، کیونکہ ڈوگر کو لانے والے، عدالتوں کو برباد کرنے والے 53 جج نون لیگ پیپلز پارٹی اور اس نظام کی مرضی کے لگانے والے وہ جسٹس ضیاء خان ہیں۔ جسٹس ڈوگر کو ٹرانسفر کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ لانے والے جسٹس ضیاء خان ہیں۔ تو جسٹس ڈوگر تو ایک ان کے اوپنر کھلاڑی ہیں، جسٹس ضیاء خان کے اصل کردار تو اس عدلیہ کو تباہ اور برباد کرنے والے وہ جسٹس ضیاء خان ہیں۔ اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ محسن نقوی کرکٹ کو ایسے چلا رہا ہے جیسے جنرل عاصم منیر پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ کرکٹ کا وہی حال کر دیا گیا ہے جو ملک کا حال کر دیا گیا ہے، اور فیلڈ مارشل جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی کرسی مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اب تک کیا کیا کیا؟ تو عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان کے لوگوں نے 8 فروری کو 2 تاریخ اکثریت دی، لیکن پھر ہمارا ووٹ چوری کر لیا گیا، لوگوں کا ووٹ چوری کر لیا گیا اور چوروں کو مسلط کر دیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ مشرف بھی ڈکٹیٹر تھا، لیکن مشرف جو ڈکٹیٹر تھا، ایک تو اس نے میڈیا کو آزاد رکھا ہوا تھا، دوسرا وہ کیونکہ شریف خاندان کا زرداری کا انتصاب کر رہا تھا تو لوگ اس کے ساتھ تھے، اور اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کی قیادت ہے انہوں نے چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو ملک پر مسلط کر دیا ہے، ملک کے اخلاقیات برباد کر دی ہیں، ملک کی عدالتیں تباہ کر دی ہیں۔ عدالتیں جو ہیں وہ اب ماتحت حکومتی ادارہ بن چکی ہیں۔ انہوں نے پھر ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ عاصم لا کے تحت عاصم لا کے ذریعے کو مانتے ہوئے جو جج ہیں، جو بے ضمیر جج ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں عاصم لا کے تحت، وہ یہ یاد رکھیں کہ پاکستانی قوم اور تاریخ ان ججز کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ 27 سپٹمبر کے جلسے پہ عمران خان صاحب کا بہت فوکس ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ نکلیں، آپ آئیں، آپ نے پاکستان کو آزاد کرانا ہے، آپ نے پاکستان کی عدلیہ کو آزاد کرانا ہے، آپ نے پاکستان میں آئین اور قانون کو بحال کروانا ہے، تو آپ آئیے۔ اور عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو پیغام دیں کہ علی امین گنڈا پور اور جنید اکبر مل کے اور اس جلسے کو کامیاب بنائیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اپنی پارٹی سے کہا ہے کہ آپ 3 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن آپ کو کیا ملا؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ پر سختیاں بڑھ رہی ہیں، PTI پہ سختیاں بڑھ رہی ہیں، مجھ پہ سختیاں بڑھ رہی ہیں، PTI کو کرش کر دیا گیا ہے، آپ کو کرش کر دیا گیا ہے، اور ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہ یہ جو قاسم کھوکھر PTI کے کارکن جس کی ڈیتھ ہوئی ہے جیل میں، اس کے اوپر بات کی۔ اور یہاں پہ رک کے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ تحریک انصاف آج تک ایک وائٹ پیپر جاری نہیں کر سکی جس میں بتایا جائے کہ کتنے کارکن PTI کے جو ہیں ان کی جیلوں کے اندر ڈیتھ ہوئی، کتنوں کی جیلوں کے اندر ان کے والدہ، والد یا بہن بھائی میں سے کسی کی ڈیتھ ہوئی تو اس کو نہیں آنے دیا گیا، اور کتنے PTI کے کارکن ایسے ہیں جو جب جیل سے رہا ہو کر آئے تو باہر آئے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آج تک PTI نے اس کے اوپر نہیں کہا کہ اس کے اوپر کوئی کمیشن بنے، تحقیقات تو کمیشن تو نہیں بنے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ کم از کم ایک نیریٹو بنے گا، اور یہ نظام ننگا ہوگا، لیکن PTI یہ کہ باہر قیادت یہ کام نہیں کرتی، کیونکہ میں انہیں لیلا قیادت کہتا ہوتا ہوں۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں بیرسٹر گھور علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے مکمل طور پہ جو ہے وہ ختم کر دیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے آ کر بات کریں، اور آپ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ سے بات 3 سال سے کر رہے ہیں اس سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوا، PTI کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے کہ ہمیں کرش کیا جا رہا ہے۔ پھر عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ خوشائند ہے، اور حرمین شریفین کی جو حفاظت ہے وہ بہرحال ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے سعادت کی بات ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے بہرحال عمران خان صاحب کا مین جو فوکس ہے وہ ہے 27 سپٹمبر کے جلسے پر،
दूसरा वो KPK का ऑपरेशन हर सूरत में रुकवाना चाहते हैं, लेकिन KPK हुकूमत कहती है कि KPK में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। KPK की गवर्नमेंट और इमरान खान एक पेज पर नहीं है, ये अलग अलग पेजेस के ऊपर हैं। बहरहाल एंड में मैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का भी ट्वीट पढ़ना चाहता हूँ। ये है तो पुराना 2-3 दिन पहले का है, लेकिन ये भी सऊदी अरब वाले मामले से रेलिवेंट है। वो कहते हैं कि मैं बहैसियत एक पुख्ता यकीन रखने वाले मुसलमान के मुसलमान इत्तेहाद और दुश्मनों के मुकाबले के लिए मुकम्मल तैयारी को ज़रूरी समझता हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन होने वाले दिफाई मुआहदे का खैर मकदम और उसकी हमायत करता हूँ। ये बिल्कुल इसी हदायत के मुताबिक है जो कुरान करीम ने सूरत अनफाल में दी है। और ए ईमान वालों, अपने मुकद्दर अपने मकदूर भर इनके मुकाबले के लिए कुव्वत और जंगी घोड़े तैयार रखो, ताकि इसके ज़रिए तुम अल्लाह के दुश्मनों और अपने दुश्मनों को और इनके अलावा दूसरों को भी खौफजदा रखो, जिन्हें तुम नहीं जानते लेकिन अल्लाह जानता है। और अल्लाह की राह में जो कुछ भी तुम खर्च करोगे वो पूरा तुम्हें दिया जाएगा और तुम पर कोई जुल्म ना होगा। आगे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं कि यह मुआहिदा यकीनन एक अहम और तारीखी कदम है, लेकिन हतमी राय कायम करने से पहले चंद सवालात पर वजाहत ज़रूरी है। क्या यह मुआहिदा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब को इसराइली जारहियत के मुकाबले पर पाबंद करता है, या इसके दूसरे स्ट्रेटजिक मकासद भी हैं? कि क्या सिर्फ ये सऊदी अरब के ख़िलाफ़ है या कोई और भी मुल्क, यानी अगर यमन के साथ सऊदी अरब की लड़ाई होती है, ईरान के साथ होती है, किसी और मुल्क के साथ होती है, तो वहाँ भी पाकिस्तान उनका साथ देगा। फिर वो कहते हैं कि इस मुआहिदे के तहत जारहियत की तारीफ क्या होगी? क्या यह मुआहिदा खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मुस्लिम ममालिक के इंहिसार को कम कर सकेगा, या फिर यह सिर्फ मगरबी इत्तेहादों की तकमील का ज़रिया होगा? दूसरे मुस्लिम ममालिक इस मुआहिदे को किस नज़र से देखेंगे और इस पर किस तरह का रद्दअमल देंगे? क्या यह मुआहिदा एक वसी मुस्लिम इत्तेहाद में तब्दील हो सकता है जो मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी का नक्शा बदल दे और इसराइल और मगरबी गलबे को कमज़ोर करे? ये नहायत अहम सवालात हैं जो इस शराकतदारी के असल दायराकार और मुस्तक़बिल का तयन करेंगे। जब तक इन सवालात के जवाब वाज़ेह नहीं होते, मैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत की बसीरत पर एतमाद करता हूँ। दोनों ममालिक की आवाम और पूरे आलम इस्लाम ने इस इक़दाम से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। ये तवक्कुआत हरगिज़ नाकाम नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में और खित्ते में इसराइली ज़्यादतियों के ख़िलाफ़। मैं दुआ करता हूँ कि यह मुआहिदा मुसलमानों में ज़्यादा इत्तेहाद और यकजहती का ज़रिया बने, ना कि इख्तलाफ और तफ़रक़ा का। तो बड़े अहम सवालात अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने उठाए हैं। बहरहाल तीरा में हालात काफ़ी ज़्यादा संगीन हो गए हैं, लेकिन ये जो हालात संगीन है ये आप देखेंगे कि PTI की जो क़यादत है KPK की, वो लोगों को अपने पीछे लगाएगी और उनका गुस्सा ठंडा करेगी और उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के और उसके बाद फिर उनको बेजार मददगार छोड़ देगी। ना KPK में ऑपरेशन रुके हैं, ना KPK में ऑपरेशन रुकेंगे, क्योंकि KPK की हुकूमत की इन ऑपरेशंस को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और इमरान खान की किसी भी बात पे KPK हुकूमत कोई भी अमल करने को तैयार नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 सितंबर है और दिन है इतवार का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल बाहर। ये वही मकाम है जहाँ पर जुमे वाले दिन अफसोसनाक एक वाक़या हुआ और उसके बाद एक झूठी FIR दर्ज करवा दी गई। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये जो गेट है, यही इस जगह के ऊपर वाजिद गिलानी साहब की गाड़ी मौजूद थी, जिस गाड़ी से वो उतर कर और गए थे। और पीछे आपको सेक्रेटेरिएट नजर आ रहा है, जिसके बाहर खड़े होकर वकला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो एक आज़ाद जज है, अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं, उनसे इजहार यकजहती कर रहे थे और उनको ओहदे पर बहाल करवाने के लिए मुतालबे के लिए एहतजाज किया जा रहा था। और उसमें फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप जानते ही हैं कि वाजिद गिलानी साहब ने झूठी FIR करवाई और मैंने उस वाक़े की पूरी वीडियो, मेरी जो आखिरी 3-4 वीडियोज हैं उनमें से एक वीडियो में मैंने उस दिन के वाक़े की पूरी वीडियो अपलोड की। आपको उसमें से दिखाया कि कहां कहां झूठ बोला गया, डंडी मारी गई, गलत बयानी की गई और कैसे वो FIR झूठी है। लेकिन अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि वाजिद गिलानी साहब जो हैं, उन्होंने जो झूठ बोला उस पे 6 रिपोर्टर्स की गवाही आ गई है। वो 6 रिपोर्टर्स जो उस दिन जाए वकुआ पर मौजूद थे, जो एहतजाज को कवर कर रहे थे, उन्होंने जो गवाही दी है वो गवाही मैं आपके सामने रखता हूं कि किस रिपोर्टर ने क्या कहा है। और इन तमाम रिपोर्टर्स को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, इनकी जुर्रत को, इनकी बहादुरी को, इनकी दिलेरी को। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जबर का माहौल है और वाजिद गिलानी साहब जैसे जो लोग हैं जो इस निजाम के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ गवाही देना और ये कहना
کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں, یہ آسان کام نہیں ہے, یہ بڑی اس کے لیے ہمت اور جرأت چاہیے. پہلے مریم نواز خان صاحبہ جن کو آپ پروگرام FCR میں دیکھتے ہیں وسیم ملک صاحب کے ساتھ, وسیم ملک صاحب اور مریم نواز خان صاحبہ یہ دونوں FCR فرام کورٹ روم نمبر 1 جو ہے وہ یہ پروگرام کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر, اور ان کے اپنے بھی دونوں کے یوٹیوب چینل ہیں. مریم نواز خان صاحبہ کہتی ہیں کہ واجد گیلانی کو کچھ تو شرم آنی چاہیے, سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. دراصل کیا ہوا, ویڈیوز موجود ہیں, سارا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا, ویڈیوز ریکارڈ پر موجود ہیں. ایمان مزاری نے یہ نعرے لگائے جو ویڈیوز میں سنے جا سکتے ہیں, جس میں وہ نعرے لگوا رہی تھیں کہ قدم بڑھاؤ واجد گیلانی ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ تو کہہ رہی تھی واجد گیلانی صاحب کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ صدر ہیں بار کے, آپ قدم آگے بڑھیں. پھر مریم نواز خان صاحبہ کہتی ہیں کہ انذار پنجوتا نے واجد گیلانی کو کہا کہ آپ ہمارے ووٹ سے صدر بنے, عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آئے, جبکہ زینب جنجوعہ نے جا کر صلح صفائی کرانے کے لیے کوشش کی اور سمجھایا کہ احتجاج عدلیہ کے بارے میں ہے نہ کہ سیاسی جماعت کا, اور انہوں نے کہا کہ وکلا جو ہے وہ متحد ہوں. یہ کہنا تھا جو زینب جنجوعہ صاحبہ ہیں ان کا. اور دیکھیں اس میں زینب جنجوعہ صاحبہ اور زینب جنجوعہ صاحبہ کے ساتھ ایمان مزاری صاحبہ وہ سرخو ہوئی ہیں, جس طرح سے جو ہے وہ یہ گواہیاں آ رہی ہیں, اور یہ آ رہی ہیں. ظاہر ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی اس کا مطالبہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے غلط عہدے کا استعمال کیا واجد گیلانی نے, تو واجد گیلانی کو فوری طور پہ جو ہے وہ استعفیٰ دینا چاہیے. اب آ جائیں مریم نواز خان صاحبہ کے بعد. مریم نواز خان صاحبہ نے ایک اور بھی ٹویٹ کیا, جس ٹویٹ میں مریم نواز خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جھوٹ پر مبنی مقدمہ ہے, ایک سیکنڈ کی ویڈیو موجود ہے, واجد گیلانی خوشی سے استعمال ہو رہے ہیں. ذیشان سید یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑے زبردست رپورٹر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سمیت کئی صحافی وہاں موجود تھے, صدر وکیلوں کے بیچ میں گھس کر چلتے بنے, تب وکیلوں نے نعرے بازی تیز کر لی, جسٹس جہانگیری کو بحال اور گو جسٹس ڈوگر گو والی کے نعرے لگ رہے تھے. تب صدر صاحب وکیلوں کو بارہا دیکھتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے, پھر باہر نکلے, پھر کھڑے ہوئے, تب وہاں شیم کا نعرہ لگا, اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ذیشان سید کہتے ہیں کہ میں اس پورے واقعے کا شاہد ہوں, نہ ہی ریاستی اداروں نہ ہی چیف جسٹس کے خلاف کوئی نازیبا توہین امیز نعرے لگے. جب بار صدر کے ساتھ تلخ کلامی شروع ہوئی تو اس میں بھی ایمان مزاری, ہادی علی چٹھا, زینب جنجوعہ کا کوئی لینے دینا نہیں تھا, بلکہ ویڈیوز موجود ہیں. ہادی علی چٹھا تلخ کلامی سے منع کرتے رہے, بلکہ صدر کے حق میں نعرے لگاتے رہے. نادر بلوچ کہتے ہیں میں احتجاج کے وقت موجود تھا, ایک لمحے کی ویڈیو میرے پاس محفوظ ہے. صلح جوئی کی خاطر ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے یہ نعرہ لگایا کہ قدم بڑھاؤ واجد گیلانی ہم تمہارے ساتھ ہیں, جبکہ ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا نے نعرہ بلند کیا کہ واجد گیلانی زندہ باد. یہی نعرے اصل صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں, اور انہیں دہشت گردی سے تعبیر کرنا کسی طور پر درست نہیں. دوسری طرف ایڈوکیٹ انتظار پنجوتا نے پورے احتجاج کے دوران کوئی غیر ذمہ دارانہ لفظ ادا نہیں کیا, بلکہ واجد گیلانی سے صرف اتنا کہا کہ آپ قیادت کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تاہم واجد گیلانی نے کمال یہ کیا کہ مقدمے میں نہ صرف چاقو اور چھری لانے جیسے الزامات شامل کیے, بلکہ پاک فوج مخالف نعروں کو بھی خود ہی گھڑ لیا. کوئی فوج کے خلاف نعرہ نہیں لگا, کوئی ڈوگر کے خلاف نعرہ نہیں لگا. یہ تاثر یہ دے رہے ہیں, یہ جو واجد گیلانی ہے وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ جہانگیری صاحب کو نکالنے کے خلاف جو نعرے لگ رہے ہیں وہ دراصل فوج کے خلاف نعرے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے, بھائی واجد گیلانی صاحب کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیری صاحب کو فوج نے نکلوایا ہے, کہ جب آپ نعرے لگا رہے ہیں جہانگیری صاحب کو نکالنے کے تو یہ نعرے فوج کے خلاف نعرے تصور کیے جائیں, یہ کہنا ہے واجد گیلانی صاحب کا. حسین چودھری کہتے ہیں کہ میں فوٹیج میں تو ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے یہ نعرہ لگایا کہ قدم بڑھاؤ واجد گیلانی ہم تمہارے ساتھ ہیں, جبکہ ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا نے نعرہ بلند کیا کہ واجد گیلانی زندہ باد, پھر بھی دہشت گردی کا مقدمہ. علی حمزہ بڑے زبردست رپورٹر ہیں, ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو کور کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ واجد گیلانی کی جانب سے درج کرائی گئی یہ FIR انتہائی فضول اور بوگس ہے. میں وہاں موجود تھا, میں نے اس پورے واقعے کی کوریج کی. بار کے صدر خود اور بار کے دیگر وکلا نے شاید سینکڑوں مقدمات میں ایسی FIRs دیکھی ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نوجوان وکلا کی جانب سے بلایا گیا پہلا احتجاج تھا. منگل کو اسلام آباد کی ضلعی عدالتوں میں بار کونسل اور ڈسٹرکٹ بار کا مشترکہ جنرل باڈی اجلاس جو ہے وہ ہوا, تو قرارداد تو دور کی بات ہے, ایک پریس ریلیز تک جاری نہیں ہو سکی. بار کا مشترکہ جنرل باڈی اجلاس جو ہے وہ ایک پریس ریلیز تک جاری نہیں کر سکا. خیر وہ کہتے ہیں خیر تقریباً 50 سے 60 وکلا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے احتجاج شروع کیا. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ
کہ باہر بار کے دفتر کے سامنے وکلا کے داخلی دروازے سے داخلے سے باہر نکلے. یہ وکلا کی انٹری کا گیٹ ہے سائڈ پہ, اور یہ کیونکہ مین روڈ ہے شرائع دستور, اس کے اوپر سائلین کا گیٹ ہے, اور وکلا کا ادھر سے بھی ایک گیٹ ہے, اس سے وہ نکلے اور یہاں پہ بار کے آفس کے باہر آ گئے. پھر آگے وہ کہتے ہیں علی حمزہ کہ ان کے ساتھ نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ریاست آزاد شامل تھے, بلکہ اسلام آباد بار کونسل کے موجودہ وائس چیئرمین علیم عباسی بھی شریک تھے. پی ٹی آئی کے بھی وکلا احتجاج میں شریک تھے. جب وہ باہر پہنچے تو واجد گیلانی اور سیکٹری ججا اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے وکلا نے گیلانی کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی. کچھ وکلا نے گیلانی سے احتجاج میں شامل ہونے کی درخواست کی. جب واجد گیلانی قریب آئے تو انتظار پنجوتا نے ان سے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے ووٹوں کی وجہ سے بار کے صدر منتخب ہوئے ہیں اور آپ پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہیں کر رہے. گیلانی نے جواب دیا کہ القادر ٹرسٹ کی پیٹیشن میری کوششوں کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے. بس اس بات پر ان کے درمیان جو ہے وہ ایک تلخ کلامی شروع ہوئی اور پھر ہاتھا پائی ہوئی. ہاتھا پائی میں فعل جو ہے وہ شروع کی واجد گیلانی نے دھکا دی انہوں نے انتظار پنجوتا کو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صرف 3 لوگ اس سارے معاملے میں ملوث تھے. بہت زیادہ دھکم پیل اور بیچ بچاؤ ہوتا رہا. اس کے بعد بھی ان کی آپس میں کافی دیر بات چیت ہوئی اور نوجوان وکلا نے واجد گیلانی کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. وہاں نہ آئینی مکے تھے, جو ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ آئینی مکے تھے, نہ ریوالور تھا, نہ چاقو تھا, نہ چھری تھی, نہ للکارے تھے, نہ ہی جان سے مارنے کی دھمکیاں تھیں, نہ ہی گملے ٹوٹے. بھئی اگر بات یہ ہے اگر گملے ٹوٹے ہیں تو یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہوں گے بار کے سیکریٹریٹ کے باہر, آپ نکال لیں. ہائی کورٹ کے کیمرے ہوں گے, نکال لیں. اچھا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بار کے صدر نے اپنے ہی وکیلوں پر محسن نقوی کا پسندیدہ الزام 780A درج کروا دیا. تو اس طرح سے یہ ساری جو ہے وہ صورتحال ہے. اور صلاح الدین صاحب جو وکیل رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کو چھوڑ کر یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کسی بار کے صدر نے اپنی بار کے رکین کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی, اور وہ بھی اصلاح دہشت گردی کے قانون کے تحت. یہ انتہائی شرمناک ہے کہ بار کے رہنما اپنے ضمیر اور عوامی مینڈیٹ کو ایجنسیز کے ہاتھ بیچ دیں. صدام ظریفی یہ ہے کہ واجد گیلانی خود اس منشور پر منتخب ہوئے تھے جو 26ویں ترمیم کی مخالفت کرتا تھا. تو یہ جناب صورتحال ہے کہ میں نے جس صاحب کو عرض کیا کہ واجد گیلانی صاحب کے خلاف پہلے وہ جھوٹے ثابت ہوئے کہ پوری ویڈیو آ گئی, اور اب موقع پہ موجود جو وکلا ہیں جو رپورٹرز ہیں ان کی بھی گواہی آ گئی ہے. ظاہر ہے وکلا کا بھی آ جائے گا, جو ان کے بھی ایفیڈیوٹ آ جائیں گے کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ مقدمہ بھی اس نظام کے گلے پڑنے جا رہا ہے. جب آپ جھوٹی ایف آئی آرز کروائیں گے تو پھر ان ایف آئی آرز کا اسی طرح سے انجام ہوگا کہ آپ ایف آئی آرز جھوٹی ایف آئی آرز کروانے والوں کو شرمندگی, پسپائی اور رسوائی ہوگی ان کو. اب آپ دیکھیں نا کہ ایمان مزاری ہوں, زینب جنجوع ہوں, ان کی عزت احترام میں تو اضافہ ہوا ہے. لوگوں کے دل میں ان کی ہمدردی بڑی ہے کہ آپ کے اوپر جھوٹی ایف آئی آرز ہوئی ہیں. انتظار پنجوتا نہیں میدر پنجوتا, ان کی تو پاپولیرٹی بڑی ہے. نقصان کس کا ہوا؟ واجد گیلانی صاحب کا, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا, اس عدالت کا, جسٹس جوگر کا, اس نظام کا, ایف آئی آر جھوٹی ایف آئی آر کرانے والوں کا, جھوٹی ایف آئی آر کرنے والوں کا. تو دیکھتے ہیں بہرحال جی کیا صورتحال ہوتی ہے. اور لگتا یہ ہے کہ کل جو وکلا جن کو نامزد کیا گیا کوسین صاحب ہوں گے اور مصطفین کاظمی صاحب ہو گئے, اور کوسین صاحب نہیں, مصطفین کاظمی صاحب, اور انتظار پنجوتا, نعیم حیدر پنجوتا, اور زینب جنجوع صاحبہ, اور ایمان مزاری صاحبہ, ہادی علی چٹھا, دیگر جو وکلا ہیں, لگتا یہ ہے کہ کل وہ جائیں گے اور بیل کروانے جائیں گے, اور دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لگی منصور کامی ناصر. اللہ حافظ.